آپ نے انگنت بار سنا ہوگا کہ کامیابی محنت مانگتی ہے، لگن چاہتی ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اصل میں کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ کیا کوئی نقشہ ہے، کوئی فارمولا؟ کیا کچھ ایسے راز ہیں جو صرف چند لوگ جانتے ہیں؟ اگر آپ واقعی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو آج آپ کو ہم وہ راز بتانے جا رہے ہیں جن پر عمل کر کے ہزاروں لوگ اپنی زندگی بدل چکے ہیں۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ یہ وہ سبق ہیں جو کتابوں میں نہیں، زندگی کے میدان میں ملتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جاننا چاہتے ہیں تو تیار ہو جائیں، کیونکہ جو آپ سننے اور دیکھنے جا رہے ہیں وہ صرف معلومات نہیں، ایک سفر کا آغاز ہے۔ کامیابی کا پہلا سبق: پہلے اپنی مدد کریں۔ کامیابی کے سفر کی شروعات خود غرضی سے ہوتی ہے، اور یہ بالکل فطری ہے۔ جس وقت آپ اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ دوسروں کو بانٹ سکیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہر توانائی، ہر لمحہ اور ہر کوشش صرف خود پر مرکوز ہونی چاہیے۔ آپ خود سنبھلیں، خود کو بنائیں، پھر دوسروں کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تیرنا نہ جانتے ہوئے دوسروں کو بچانے کی کوشش صرف ڈوبنے کا سبب بنتی ہے۔ جب تک آپ اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہوں، دوسروں کو سہارا دینا نہ صرف مشکل بلکہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ابتدا میں صرف اپنے آپ پر سرمایہ کاری کریں۔ علم، وقت، پیسہ، سب اپنے لیے۔ یہ خود غرضی نہیں، یہ حکمت ہے۔ جب آپ کامیاب ہو جائیں گے، جب آپ کے وسائل بڑھ جائیں گے، تب دوسروں کی مدد کیجیے گا۔ تب آپ کے تجربے اور راستہ دکھانے سے واقعی فرق پڑے گا۔ لیکن تب تک صرف اپنی جنگ لڑیں اور اسے جیتیں۔ کامیابی کا دوسرا سبق: اپنے ارادے خود تک رکھیں۔ جب آپ کے دل میں کوئی بڑا ارادہ یا خواب ہوتا ہے تو فطری طور پر دل چاہتا ہے کہ اسے دوسروں سے شیئر کریں، لیکن اکثر یہ جذباتی اشتراک عملی نقصان بن جاتا ہے، کیونکہ جب آپ اپنے ارادے دوسروں کو بتاتے ہیں تو دماغ کو جھوٹی تسلی ملتی ہے کہ جیسے کچھ ہو چکا ہے، اور عمل کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے خواب کو سننے والے اکثر وہ نہیں ہوتے جو اسے سمجھ سکیں۔ وہ نہ آپ کی فریکوینسی پر ہوتے ہیں، نہ آپ کی گہرائی میں۔ ان کے مشورے آپ کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، چاہے وہ نادانستہ ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں، جب تک آپ کا ویژن مکمل نہیں ہوتا، جب تک وہ زمین پر اترا ہوا اور چھو جانے کے قابل نہیں ہو جاتا، تب تک اسے دل کے خانے میں رکھیں۔ دنیا کو آپ کی منزل دیکھنے دیں، راستے کا شور مت بنائیں۔ رات کے سناٹے میں کام کریں اور دن کی روشنی میں نتیجہ دکھائیں۔ خاموش محنت وہ طاقت ہے جو دنیا کی نظروں سے بچ کر بڑے خوابوں کو حقیقت بناتی ہے۔ اس لیے جب تک منزل قریب نہ ہو، زبان بند اور ہاتھ متحرک رکھیں۔ کامیابی کا تیسرا سبق: اب اور سیکھنا بند کریں، عمل شروع کریں۔ یہ آج کے دور کا ایک بڑا فریب ہے۔ ہم سیکھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، لیکچر سن رہے ہیں، لیکن کچھ کر نہیں رہے۔ اگر سچ جاننا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں، علم صرف اس وقت طاقت بنتا ہے جب اس پر عمل کیا جائے۔ آپ اگر ایک بزنس شروع کرنے کے بارے میں پچھلے 6 مہینے سے تحقیق کر رہے ہیں تو شاید آپ نے سب کچھ پڑھ لیا ہوگا، لیکن پہلا قدم ابھی نہیں اٹھایا۔ اصل ترقی تب شروع ہوتی ہے جب آپ غلطیاں کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں۔ یہ سیکھنے کا وہ تجربہ ہے جو کتابوں میں نہیں ملتا۔ سیکھنے اور کرنے کے درمیان ایک حد ہوتی ہے۔ جو لوگ روز ایک نئی بات سیکھنے میں مصروف ہوتے ہیں، وہ اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا مقصد جاننا نہیں بلکہ بنانا تھا۔ کامیاب لوگ 90% وقت عمل کرتے ہیں اور صرف 10% وقت سیکھنے میں صرف کرتے ہیں۔ اس تناسب کو اپنائیں اور دیکھیں کہ آپ کی زندگی کی رفتار کیسے بدلتی ہے۔ سیکھنا ایک منزل نہیں، ایک زینہ ہے۔
اب इस जीने से आगे बढ़े, अमल की सीढ़ी पर चढ़े। कामयाबी का चौथा सबक, आपको वो नहीं मिलता जिसके आप मुस्तहिक हैं, आपको वो मिलता है जिससे आप फतह करते हैं। जिंदगी के बारे में एक तल्ख मगर सच्चा असूल यह है कि यहाँ किसी को उसके हक के मुताबिक कुछ नहीं मिलता, बल्कि उसे वो मिलता है जो वो खुद अपने जोरे बाजू से हासिल करता है। दुनिया में इंसाफ का पैमाना इस्तेहकाक नहीं, हासिल करने की सलाहियत है। अगर आप समझते हैं कि सिर्फ इसलिए कि आप नेक नियत हैं, मेहनती हैं या बहुत देर से जद्दोजहद कर रहे हैं तो आपको खुद ब खुद कामयाबी मिल जाएगी, तो ये खुशफहमी छोड़ दें। दुनिया इनाम नहीं देती, ये कीमत मांगती है, और वो कीमत होती है मुसलसल मेहनत, सब्र, कुर्बानी और फैसला साजी। जेरी सेनफील्ड कहता है, जिंदगी आपको तब खुशी देती है जब आप वो दर्द सहना सीख लेते हैं जो इस खुशी के काबिल होता है। आपको अपनी तकलीफ से मोहब्बत करनी होगी, क्योंकि वही आपको वो बनाएगी जो आप बनना चाहते हैं। कामयाबी कोई खैरात नहीं, ये एक मुहिम है। अगर आपने उसके लिए जंग नहीं लड़ी तो वो आपकी नहीं हो सकती। इसलिए अपने ख्वाबों को सिर्फ ख्वाब न रहने दें, उन पर हमला करें, उन्हें फतह करें, तब जाकर वो हकीकत बनेंगे। कामयाबी का पांचवा सबक, पहले खुद को अमीर बनाएं, फिर जो चाहें करें। हर इंसान की ख्वाहिशात की फहरिस्त तवील होती है। कोई दुनिया घूमना चाहता है, कोई किताब लिखना चाहता है, कोई दूसरों की मदद का ख्वाब देखता है, और कोई कुछ ऐसा करना चाहता है जो दुनिया को बदल दे। लेकिन सच यह है कि ये सब ख्वाहिशात उस वक्त तक सिर्फ ख्यालात ही रहती हैं जब तक आपके पास वसाइल ना हो, और वसाइल आते हैं दौलत से। अगर आपके पास माली आज़ादी नहीं है तो आपकी तरजीहात में कशमकश होगी। एक तरफ आपका ख्वाब होगा और दूसरी तरफ बिजली का बिल, मकान का किराया या बच्चों की फीस। ऐसे में आप पूरी यकसोई से कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले माली इस्तेहकाम हासिल करना जरूरी है। पहले अपनी मुआशी बुनियाद को मजबूत करें, फिर जिस समत चाहे इसमें परवाज करें। पैसे के पीछे जाना कोई लालच नहीं, ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है, क्योंकि यही वो ईंधन है जो आपके बाकी ख्वाबों को जिंदा रखेगा। एक बार जब आपकी आमदनी मुस्तहकम हो जाए, तभी आप दुनिया की खिदमत, तख्लीक, सियाहत या फलाह की तरफ तवज्जो दे सकते हैं। तो पहला हदफ वाज़ेह होना चाहिए, मुआशी आज़ादी, क्योंकि जब जेब खाली हो तो जहन आज़ाद नहीं रहता। कामयाबी का छठा सबक, मदद मांगने से पहले खुद करें। कामयाबी की दौड़ में सबसे पहला असूल यह है कि इब्तिदा में ज्यादा से ज्यादा काम खुद करना सीखें। बहुत से लोग तरक्की इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो मुसलसल दूसरों की मदद के मुंतजर रहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई उनके लिए दरवाजा खोले, कोई उनके ख्वाबों को हकीकत में बदले। लेकिन हकीकत यह है कि कामयाबी कभी किसी मुंतजर को तोहफे में नहीं मिलती। जब आप खुद से काम करते हैं तो आपको ये समझ आता है कि असल चैलेंज क्या है, मसले कहाँ हैं और हल कैसे निकालना है। ये सीखने का वो मरहला है जो आपको पुख्ता बनाता है, खुद इत्मादी देता है और खुद मुख्तार बनाता है। जो लोग हर छोटे काम के लिए दूसरों पर इन्हिसार करते हैं वो कभी इस खेल के मास्टर नहीं बन सकते। खुद से काम करना सुस्त लगता है, वक्त लेता है, लेकिन ये वो सरमाया है जो आगे चलकर आपको दूसरों से अलग बनाता है। ये वो तजर्बा है जो किसी निसाब, किसी लेक्चर या किसी कोच से नहीं सीखा जा सकता। याद रखें, कामयाबी का पहला दरवाजा खुद खोलना पड़ता है, तभी दुनिया आप पर यकीन करती है कि आप दरवाजे के उस पार जाने के अहल हैं। कामयाबी का सातवां सबक, 6 महीने के लिए गायब हो जाएं और सिर्फ एक चीज पर काम करें। ये सादा मगर इनकलाबी सबक है। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो 6 माह के लिए दुनिया से गायब हो जाएं, लेकिन सिर्फ इस मकसद के साथ कि एक चीज पर दिल लगाकर काम करें। तन्हाई अक्सर तकलीफ दे लगती है, लेकिन अगर उसे मकसद के साथ अपनाया जाए तो ये गैर मामूली नताइज दे सकती है। जब आप हर तरफ से खुद को अलग करते हैं तो आपको वो तवज्जो और यकसोई मिलती है जो आम हालात में मुमकिन नहीं होती। आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं, सोशल सर्कल से निकलते हैं और अपनी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर एक सिमत में लगा देते हैं। ये वही वक्त होता है जब तख्लीक,
ترقی اور طاقتور سوچ پیدا ہوتی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایک ہی وقت میں کئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی میں بھی مہارت حاصل نہیں کرتے، لیکن جنہوں نے 6 مہینے کا وعدہ خود سے پورا کیا انہوں نے اپنی زندگی کو نئی سطح پر پہنچا دیا۔ 6 ماہ کوئی لمبا عرصہ نہیں، لیکن یہ چھوٹا وقت زندگی کی سمت بدلنے کے لیے کافی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ لگے رہنے کی ہمت رکھیں۔ اس عرصے میں آپ محرک ایپ کو استعمال کر سکتے ہیں جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو کامیابی چاہتے ہیں اور کسی بھی قیمت پر چاہتے ہیں۔ اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، کلک کریں اور ان 6 مہینوں میں نہ صرف اپنے بزنس پر کام کریں بلکہ اس کو بڑھانے کے بارے میں سیکھتے بھی رہیں اور موٹیویشن بھی لیتے رہیں۔ اب ہم آتے ہیں کامیابی کے اگلے سبق پر۔ کامیابی کا 8واں سبق، جیسا ہے ویسا لانچ کریں۔ زیادہ تر لوگ کامیابی کی پہلی سیڑھی پر چڑھنے سے پہلے ہی رک جاتے ہیں کیونکہ وہ پرفیکٹ آغاز کا انتظار کرتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پروڈکٹ، ویڈیو، آئیڈیا یا سروس کے پہلے ورژن پر شرمندہ نہیں ہیں تو شاید آپ نے شروعات کرنے میں بہت دیر کر دی ہے۔ کامیابی ان لوگوں کے قدم چومتی ہے جو عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ جتنی جلدی آپ چیزوں کو دنیا کے سامنے لاتے ہیں اتنی ہی جلدی آپ فیڈ بیک حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اور بہتر ہوتے ہیں۔ یہ عمل لانچ، لرن، لیول اپ کہلاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر بڑے یوٹیوبر کی پہلی ویڈیو خام ہوتی ہے، ہر کامیاب بزنس کی ابتدا ایک سادہ ماڈل سے ہوتی ہے، اور ہر معروف کتاب کسی مسودے سے شروع ہوئی تھی جو شاید قابل اشاعت بھی نہ لگتی ہو۔ آپ جس دن یہ خوف چھوڑ دیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، اسی دن آپ کی آزادی شروع ہوگی۔ بہتری آہستہ آہستہ آتی ہے لیکن شروعات فوری ہوتی ہے، اس لیے دیر نہ کریں، جیسا ہے ویسا لانچ کریں۔ کامیابی کا 9واں سبق، جب چھوڑنے کا دل کرے اپنے مخالفین کی ہنسی یاد کریں۔ کامیابی کا سفر تنہا ہوتا ہے اور کبھی کبھی اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ سب چھوڑ دے، لیکن ایسے لمحوں میں ایک طاقتور تکنیک یہ ہے کہ ان لوگوں کو یاد کریں جنہوں نے کہا تھا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان چہروں کو تصور کریں جو آپ کی ناکامی کی امید میں بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں کی ہنسی سنیں جنہوں نے کبھی آپ کا مذاق اڑایا تھا۔ یہ تصور نہ صرف جذباتی ایندھن فراہم کرتا ہے بلکہ آپ کی انا کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ وہ اندر کی آگ ہے جو آپ کو دوبارہ کھڑا ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ جب آپ خود پر شک کرنے لگیں تو یہ یاد دہانی بن جائے، اگر میں اب رک گیا تو ان کے لیے ثبوت بن جاؤں گا کہ وہ ٹھیک کہتے تھے۔ نفرت کرنے والے اکثر آپ کی سب سے بڑی محرک قوت ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کا استعمال کرنا جانیں تو اگلی بار جب چھوڑنے کا دل کرے رکیں، گہری سانس لیں اور ان چہروں کو یاد کریں اور پھر وہ کریں جو وہ کبھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ آگے بڑھیں۔ کامیابی کا 10واں سبق، جب آپ پھنسے ہوئے محسوس کریں تو یہ اشارہ ہے کہ آپ نے بڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ زندگی میں اگر کبھی آپ کو لگے کہ سب رک گیا ہے، کوئی نیا راستہ نہیں بچا، کوئی جوش باقی نہیں رہا، تو سمجھ جائیں یہ پھنسے ہونے کا احساس دراصل ایک سائرن ہے۔ یہ چیخ چیخ کر آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے ترقی کا عمل روک دیا ہے۔ پھنس جانا ایک علامت ہے، انگلش میں اس کو سٹک ہو جانا کہتے ہیں، کہ آپ اندر سے بے چین ہیں لیکن راستہ تلاش نہیں کر پا رہے۔ یہ کیفیت اکثر اس وقت آتی ہے جب ہم نئی چیزیں سیکھنا یا نئے چیلنجز لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ ذہن کو خوراک نہیں ملتی تو وہ اداسی اور بے مقصدیت کی شکل میں چیخنے لگتا ہے۔ اس کیفیت سے نکلنے کا طریقہ، حرکت، چھوٹا قدم، نیا تجربہ، نیا ہنر، نیا زاویہ، کتاب پڑھیں، کسی ماہر کی ویڈیو سنیں، خود سے سوال کریں، میں نے آخری بار کچھ نیا کب سیکھا تھا؟ جب ذہن پرانے راستوں پر تھک جائے تو اسے نیا منظر دکھائیں۔ یاد رکھیں، آپ کی ترقی کا رک جانا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ تو اگلی بار جب آپ خود کو پھنسے ہوئے محسوس کریں، سمجھ جائیں یہ وقت ہے خود کو اگلے لیول پر دھکیلنے کا۔ کامیابی کا 11واں سبق، خود سے یا دوسروں سے جھوٹ بولنا بند کریں۔ کامیابی کی راہ سچائی سے ہو کر گزرتی ہے اور سب سے پہلا سچ خود سے بولنا ہوتا ہے۔ ہم میں سے بیشتر لوگ اپنی کمزوریوں کو چھپاتے ہیں، ان پر پردہ ڈال کر جیتے ہیں جیسے وہ ہیں ہی نہیں۔ ہم خود کو بہلانے کے ماہر ہوتے ہیں،
کبھی کہہ کر کہ وقت نہیں ملا، کبھی حالات سازگار نہیں تھے، یا پھر ابھی دل نہیں تھا۔ اصل میں ہم سچ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ تکلیف دیتا ہے، لیکن یہ وہ تکلیف ہے جو ہمیں بہتر بناتی ہے، وہ تکلیف جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کہاں کمزور ہیں، کہاں چھوٹے ہیں اور کہاں رک گئے ہیں۔ ایماندار بنے، سب سے پہلے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے اپنی ناکامیوں کو تسلیم کریں، اپنی سستی، تاخیر اور جھوٹی تسلیوں کو پہچانیں۔ یہ عمل آسان نہیں، لیکن یہ ضروری ہے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ سچ نہیں بولتے وہ آپ کو بہتر نہیں بنا سکتے، اور اگر آپ خود سے سچ نہیں بولتے تو کوئی اور آپ کے لیے یہ کام نہیں کر سکتا۔ سچائی خود آگہی کی بنیاد ہے اور خود آگہی کامیابی کی۔ یاد رکھیں، خوش فہمی سے بنائی گئی عمارت پہلی آندھی میں گر جاتی ہے، سچ سے بنی بنیادیں صدیوں کھڑی رہتی ہیں۔ کامیابی کا 12واں سبق، بہترین بننے کا ہدف نہ رکھیں، اپنے جیسے بننے کا ہدف رکھیں۔ ہم سب کو سکھایا جاتا ہے کہ بہترین بنو، یہ ایک پرکشش خیال ہے مگر اندر سے کھوکھلا، کیونکہ بہترین کا مطلب صرف ایک ہوتا ہے اور باقی سب ناکام۔ اصل کامیابی دوسرے نمبر پر آنے سے نہیں رکتی۔ اصل کامیابی تب آتی ہے جب آپ وہ بن جائیں جو صرف آپ بن سکتے ہیں۔ دنیا میں ہر کسی کا ایک الگ دستخط ہوتا ہے، ایک الگ انداز، الگ ویژن، الگ راستہ۔ بہترین بننے کے چکر میں ہم اپنی اصل شناخت کھو بیٹھتے ہیں۔ سوچئے، اگر ہر مصور لیونارڈو بننا چاہتا یا ہر گلوکار صرف نصرت فتح علی خان بننا چاہتا تو دنیا کتنی یکسانیت سے بھر جاتی۔ ترقی ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو اپنی انفرادیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جنہوں نے سیکھا ہوتا ہے کہ اپنی آواز میں بولنا کیسا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو دوسروں سے آگے نکلنے کی نہیں بلکہ اپنے اندر اترنے کی ضرورت ہے۔ خود کو جانیں، خود کو نکھاریں اور اپنے جیسے بننے میں فخر محسوس کریں، کیونکہ جب آپ خود جیسے بنتے ہیں تو آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ کامیابی کا 13واں سبق، زندگی کو قریب سے دیکھیں تو یہ ایک المیہ ہے، دور سے دیکھیں تو یہ ایک کامیڈی ہے۔ جب ہم زندگی کے لمحہ بلمحہ مناظر میں الجھ جاتے ہیں تو سب کچھ بکھرا ہوا، تلخ اور ناقابل برداشت محسوس ہوتا ہے۔ کوئی منصوبہ ناکام ہوتا ہے، کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے یا کوئی موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ یہ سب قریب سے المیہ دکھتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم زندگی کو ایک فاصلے سے ایک بڑے فریم میں دیکھتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ انہی المیوں نے ہمیں سنوارا، بدل دیا، تیار کیا۔ ہم مسکراتے ہیں ان دنوں پر جو اس وقت ہمیں رلانے آئے تھے۔ یہ وہی ناکامیاں بعد میں مزاحیہ کہانیاں بن جاتی ہیں۔ یہی زندگی کا فلسفہ ہے، قریب سے دیکھو تو تکلیف، دور سے دیکھو تو شعور۔ کامیاب لوگ اپنی زندگی کا زاویہ بدلنا جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ آج کی الجھن کل کی آسانی کا بیج ہو سکتی ہے۔ وہ خود کو وقت کے ساتھ دیکھتے ہیں، ایک دن کی شکست کو ہمیشہ کی ناکامی نہیں مانتے۔ تو جب زندگی رلاتی ہو، ایک قدم پیچھے ہٹیں، سانس لیں اور دیکھیں، کہیں آپ کی کہانی کا سب سے دلچسپ باب تو یہی نہیں۔ کامیابی کا 14واں سبق، ایک وقت میں صرف ایک قدم بڑھائیں، زیادہ قدموں کی چھلانگ نہ لگائیں۔ کامیاب ہونے کے جذبے میں اکثر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ کامیابی ایک مسلسل سفر ہے، نہ کہ ایک جست۔ ہر بڑی منزل چھوٹے چھوٹے قدموں سے بنتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ ایک ساتھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جلدی، فوراً، بیک وقت۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ناکامی جنم لیتی ہے، کیونکہ جب آپ بہت زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو الجھ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں اور آخرکار رک جاتے ہیں۔ زندگی شطرنج کا کھیل ہے، سام سیڑھی نہیں۔ ایک چال چلیں، پھر حالات کا مشاہدہ کریں، سیکھیں اور اگلا قدم اسی بنیاد پر رکھیں۔ ہر قدم ایک سیکھ ہے، ایک سبق ہے، ہر موڑ پر حکمت چھپی ہے۔ زیادہ سوچ، زیادہ منصوبہ بندی اور لمبے لمبے اہداف رکھنے سے بہتر ہے کہ آج ایک ٹھوس کام مکمل کریں، کیونکہ ایک مکمل قدم 100 سوچے گئے قدموں سے بہتر ہے۔ یاد رکھیں، کامیاب وہ نہیں ہوتے جو بہت آگے دیکھتے ہیں، کامیاب وہ ہوتے ہیں جو اگلا قدم درست رکھتے ہیں۔ کامیابی کا راز تسلسل میں ہے، نہ کہ تیزی میں۔ کامیابی کا 15واں سبق، اب آپ دوسروں سے نہیں لڑتے، آپ بس اپنی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں۔
اصل کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ آپ کی لڑائی دوسروں سے نہیں، خود سے ہوتی ہے۔ جیسے جیسے آپ ترقی کرتے ہیں آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ہر بحث، ہر مقابلہ، ہر منفی رد عمل، یہ سب وقت اور توانائی کا ضیاع ہے۔ جو اپنی زندگی سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں سے لڑتا نہیں، وہ صرف اپنی زندگی بہتر بنانے پر کام کرتا ہے۔ غصہ، حسد، تنقید، الزام تراشی، یہ سب ان لوگوں کے ہتھیار ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی اپنی منزل طے نہیں کی۔ وہ جو اپنی راہ پر گامزن ہیں وہ صرف اپنے ہدف پر نظر رکھتے ہیں۔ جب آپ اپنی توجہ کامیابی پر رکھتے ہیں تو دوسروں کی باتیں شور لگتی ہیں جسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی توانائی محدود ہے اور آپ اسے صرف وہاں لگانا چاہتے ہیں جہاں واقعی اس کا اثر پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، کامیاب وہی ہوتا ہے جو بحث سے بچتا ہے اور بس اپنا کام کرتا رہتا ہے، خاموشی سے، مسلسل اور ثابت قدمی سے۔ اب ہر رد عمل دینے کی بجائے اپنی منزل پر نظر رکھیں۔ کامیابی کا 16واں سبق، بونس سبق۔ بڑے بڑے اہداف وقت لیتے ہیں، خود کو طویل سفر کے لیے تیار کریں۔ کامیابی ایک دوڑ نہیں، یہ ایک سفر ہے، ایک طویل، پر چیلنج اور صبر آزما سفر۔ جو بھی بڑا ہدف ہوتا ہے وہ وقت مانگتا ہے۔ اگر آپ واقعی کچھ عظیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے ذہن کو طویل مسافت کے لیے تیار کریں۔ چھوٹے اہداف تیز مکمل ہو سکتے ہیں لیکن وہ محدود نتائج دیتے ہیں۔ بڑے اہداف آپ کو بدل دیتے ہیں، وہ آپ کی سوچ، عادتیں، تعلقات، حتیٰ کہ آپ کی شخصیت تک کو نیا رخ دیتے ہیں۔ اور یہ سب راتوں رات نہیں ہوتا، آپ کو بار بار گرنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا اور پھر اٹھنا پڑے گا۔ 1 ملین کمانا مشکل ہوتا ہے لیکن 1 ارب کے لیے مکمل نظام، ٹیم اور ویژن درکار ہوتا ہے۔ یہی وہ سطح ہے جہاں صرف استقامت اور مسلسل بہتری کام آتی ہے۔ اس لیے خود سے وعدہ کریں کہ آپ جلد بازی نہیں کریں گے، کامیابی کے سفر کو صبر، علم اور مسلسل عمل سے طے کریں گے، کیونکہ جو لوگ لمبے سفر کے لیے تیار ہوتے ہیں وہی تاریخ بناتے ہیں۔ اب یہ 16 طاقتور سبق آپ کے سامنے ہیں۔ ہر نقطہ، ہر اصول ایک دروازہ ہے، کامیابی کی دنیا کا دروازہ۔ لیکن یاد رکھیں، علم صرف تب طاقت بنتا ہے جب اس پر عمل کیا جائے۔ تو اب وقت ہے پہلا قدم اٹھانے کا۔ ایک مقصد چنیں، ایک معمول اپنائیں، ایک نئی روشنی کو دعوت دیں۔ اور اگر آپ واقعی اپنی زندگی کو نئی جہت دینا چاہتے ہیں تو آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ ہماری ویڈیوز، ہمارے الفاظ اور ہمارا ہر لمحہ صرف آپ کے لیے ہے۔